وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے کہ صحیح راہ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کے مطالبات پورے کیے، آپ کے پاس میری طرف سے علم آ جانے کے باوجود، تو پھر نہ اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ ان کی حالت تو یہ ہے، ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کسی قسم کا فائدہ ہو جائے، فتح مل جائے، پروفٹ مل جائے، کسی قسم کی اچھی خبر آ جائے، تسؤہم، تو یہ بات ان کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر آپ کو کوئی برائی پہنچے، نقصان ہو جائے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ڈٹے رہے، جمے رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، وَتَتَّقُوا، اور میرے ساتھ تعلقات خراب نہ کیے، اللہ کو فیورٹ قرار دیا، اللہ کو محبوب بنا لیا۔ فرمایا اگر دو کام آپ کر لیں، صبر و استقامت دکھا دیں، اللہ کے دین پر، نبوی طریقے اور منہج پر ڈٹ جائیں، جس راستے پر وہ چلتے رہے اسی پر چلیں، وہ مسجد کو گئے، مسجد کو جائیں، انہوں نے مدرسے چلائیں، وہ حج عمرہ کرتے تھے ہم بھی کریں، وہ بدر و حنین کو جاتے تھے ہم بھی جائیں، اگر ان کے طریقے پر چلتے رہے اور رب ذوالجلال سے تعلقات ٹھیک رکھے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے سازشوں کے جال کٹ جائیں گے، وہ تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے۔ میں رب ہو کر شورٹی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، وہ جو کچھ بھی کر لیں، لاؤ لشکر کے ساتھ اور ڈالروں کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور مکر و فریب کے ساتھ اور میڈیا ٹرائل کے ساتھ، ساری دنیا کے ملک مل کر آ جائیں، اگر آپ نے دو کام کر لیے، ایک ڈٹے رہے، جمے رہے صبر و استقامت کے ساتھ، دوسرا رب ذوالجلال سے تعلقات ٹھیک رکھے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میں ضامن ہوں، تمہارا رب ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی کام، ان کی کوئی سازش، ان کا کوئی مکر تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ ہاں انتم اولائی، تم وہ لوگ ہو، تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان سے محبتیں کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، آسمانی تمام کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا،
جب آپ سے میٹنگ کرتے ہیں تو منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے کر پوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے بہت قریبی اتحادی ہیں، ہمیں تم پر بہت اعتماد ہے۔ آمنا کا معنی کہتے ہیں ہمیں بہت اعتماد ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، جب اپنی الگ میٹنگ کرتے ہیں یا تمہارے دشمنوں سے ملتے ہیں تو پھر عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے خلاف غصے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دانت کاٹتے ہیں، سلوٹے لیتے، غصے کا اظہار کرتے ہیں اور غصہ پورا کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور تم اتنے بھولے بادشاہ ہو کہ تم ان سے محبتیں کرتے، ان کو فیورٹ نیشن قرار دیتے، اور وہ رب کہتا ہے تم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تجارت 20 کروڑ کے ایک ملک کی تجارت 1.25 ارب کی آبادی والے کے ساتھ کس کا نقصان ہوگا؟ 20 کروڑ آبادی والے ملک کی تجارت 1.25 ارب آبادی والے ملک کے ساتھ کس کا نقصان ہوگا؟ اور پھر تجارت میں آتا کیا ہے؟ بھینسوں گائیوں کی خوراک سور اور خنزیر سے بنی ہوئی، مرغیوں کی خوراک خنزیر کے گوشت سے بنی ہوئی، اور اخبار لکھتا ہے 75% اس میں یہ حرام چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جانور کی خوراک زیادہ ہو وہ جلالہ کہلاتا ہے۔ زیادہ خوراک حرام کی، پلیدی کی، پلید اور حرام خوراک جس جانور کی زیادہ ہو، پاک اور حلال تھوڑی ہو، اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ وہ کوئی جانور بھی ہو، کسی جانور کو زیادہ حرام اور پلید چیزیں کھلانے شروع کر دو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا ہے تو اپنے پاس رکھو اس کو، اور حلال چیزیں کھلانے لگ جاؤ تو کچھ دیر کے بعد پھر وہ کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہماری مشرقی سرحد سے ہمیں ٹھنڈی ہوا کب آئی ہے؟ یہاں سے آموں کی پیٹیاں جاتی ہیں، وہاں سے طوائفیں آتی ہیں لاہوریوں کو بدکار بنانے کے لیے، وہاں سے فلمی ایکٹروں کے دورے آتے ہیں، ان کے کلچر کا وار کیا جاتا ہے، ان کی فلموں کو عام کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان ان کی دکانوں پہ ان کے ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کو فیورٹ مانتے ہیں، وہ آپ کے کسی گندے آدمی کو بھی فیورٹ نہیں مانتے۔ اور حکومتوں کو پسندیدہ قرار دیتی ہیں، عوام کو پسندیدہ قرار دیتی ہے۔ میرا رب کافر کو کبھی پسندیدہ قرار نہیں دیتا، اور کافر بھی ایسا جس کے ساتھ جنگ ہو، جو حربی کافر ہو، حربی کافر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، مشرک ہو، اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، بات کرنے میں بھی کوئی سفارتی، کوئی صحافتی، کوئی پارلیمانی الفاظ نہیں، کہا یہ کائنات کی ہر روح والی چیز سے بدترین مخلوق ہے۔ شر البریہ، بریہ بر سے ہے، جتنی کائنات ہے ساری کائنات سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کا باغی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کائنات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے،
اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور وہ کبھی مومن نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کو خط لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ پارلیمانی انداز سے کہ ٹھیک ہے وہ جھوٹا ہے، غلط ہے، ظالم ہے، لیکن ہے تو اپنی قوم کا سربراہ، تو صحافتی طریقہ کار یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے القاب بولے جائیں۔ فرمایا من محمد رسول اللہ، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الی المسیلمۃ الکذاب، جھوٹے مسلمہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے جنہوں نے اب آہستہ آہستہ ہمارے مسلمانوں کے دیندار طبقے میں، علماء طبقے میں رخنہ اندازی شروع کر دی ہے، آہستہ آہستہ مسجدوں مدرسوں کے دورے شروع کر دیے ہیں، اور آتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نفاق، ڈپلومیسی، مکر و فریب، سازشیں، اس کے سوا ان کے پاس ہے کیا؟ کیا فائدہ دیں گے آپ کو؟ علماء کی سطح پر ان کا استقبال کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدارس والے ان کو دعوتیں دے رہے ہیں، جا جا کر ان کے ملک میں ان کو وزٹ کر رہے ہیں۔ جہلم کے قریب انہوں نے ایک گاؤں میں سینٹر بنایا، وہاں جا کر کے ان سے تربیت لیتے ہیں، اور یہ راز کی بات نہیں، اس کا فوٹو سیشن بنتا ہے، اس کو چھاپا جاتا ہے، اور ہر جماعت کے لوگ جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو وہاں سے پاس ہو جاتا ہے اس کو پھر وہاں لے جاتے ہیں۔ عوام ہے تو عوامی سطح پر، مولوی ہے تو مولوی کی سطح پر، سیاستدان ہے تو سیاستدان کی سطح پر، تاجر ہے تو تجارت کی سطح پر، ہر ایک کافروں کی طرف لپکتا ہوا جا رہا ہے، لپکتا ہوا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، اسلام اس ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ یہ حربی کافر ظالم جو سرحدوں پر بیٹھا مسلمانوں کا قتل و خون کر رہا ہو، بہنوں کی عزتیں برباد کر رہا ہو، بھائیوں کی کھوپڑیاں اڑا رہا ہو، اس کے ساتھ بھاگ بھاگ کر ساری چیزیں روند کر، لتاڑ کر، جگیڑ اور ادھیڑ کر اسلام کے بقیے علیحدہ کرنے کے بعد جا کر کے کہے کہ مجھے لقمہ دے دو، بھوکا مر رہا تھا۔ کوئی غیرت بھی چیز ہوتی ہے، ایمان تو دور کی بات ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں میں کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کی چیز نہیں ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لو، ڈیم بنا بنا کر جب چاہو ان کو کھول کر پاکستان کو ڈبو دو، اور جب چاہو بند کر کے ان کو خشک سالی کا شکار کر دو، اور اپنے کرندے کہتے ہیں نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر سارے دریاؤں کو اچانک کھول کر، سارے ڈیموں کے منہ اچانک کھول کر پاکستان چھوٹے سے پر پانی چھوڑ دیا جائے تو کیا اس پر کسی اور بم گرانے کی ضرورت ہے؟ ساری قوم ڈوبنے لگ جائے، فوج اس کو بچانے پر لگ جائے، اس قوم کے دفاع اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ وہ دھڑا دھڑ وہ بنا رہا ہے، اپنے ڈیم بنا رہا ہے، اس سے اپنے علاقے کو بجلی فراہم کر رہا ہے، اس سے اپنے علاقے کو سیراب کر رہا ہے، اور جب چاہے وہ ہمیں ڈبو بھی سکتا ہے، اور پھر بھاگ بھاگ کر اس کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ افغانستان میں اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے، ادھر سے ہم ادھر بھی ہم، دونوں طرف ہی ہم ہو جائیں گے، اور پھر اس کو درمیان میں پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ سازش تھی،
جس کو سب سے پہلے ممبئی حملے نے فیل اور ناکام کیا، اس وقت ان کا پورا پروگرام تھا ایران کا نام لے کر 2 بحری بیڑے ہمارے پانیوں میں آ چکے تھے، نام ایران کا تھا، آئے وہ ہمارے لیے تھے۔ ادھر سے ان کے ساتھ دوستی، اور آپ کو یاد ہوگا موجودہ صدر کا پہلا دورہ امریکہ کا، اس میں سب سے پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ اپنی مشرقی سرحدوں سے فوج کو ہٹا کر کے مغربی سرحدوں پر لگایا جائے، ادھر سے فوجیں ہٹا لی جائیں، اپنی کمر کو ننگا کر دیا جائے، ان فوجوں سے مسلمانوں کو مروایا جائے، پاکستان کے لیے ایسے کانٹے بو دیے جائیں جو ساری زندگی نہ نکل سکیں، اور ادھر بھی ہندو اور آگے بھی ہندو مسلمان فوج کو الجھا دیا جائے۔ یہ ساری سازش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چٹکی کے ساتھ ختم کر دی۔ ادھر ممبئی میں کسی نے حملہ کر دیا اور ادھر ان کی آپس میں دوبارہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں، اور وہاں سے فوج کو ہٹانے کا جواب ختم ہو گیا، تو ایک خطرہ ایک وقت کے لیے ٹل گیا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ وہ ساری دشمنیوں کو بلا کر ایک طرف اس حملے کا ڈنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے اور دوسری طرف پاکستان سے تجارتی روابط بھی قائم کیے جا رہے ہیں کہ کوئی G8 کی میٹنگ ہمیں پاکستان کو اپنے اندر شامل کر لے۔ اس نے خود پاکستان کی حمایت کی ان کے فیورٹ کہنے کی وجہ سے، اور ادھر بنگلہ دیش سے مخالفت کروا کر کے پاکستان کو پھر ناکام کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ کس وجہ سے اس کو پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہو، کوئی ایک وجہ ہو، کوئی وجہ نہیں، نہ سیاسی اعتبار پہ، نہ دینی حساب سے، نہ غیرت کے حساب سے، کوئی وجہ نہیں۔ ہاں کسی ظالم کے ذاتی مقاصد ہو سکتے ہیں، قوم کو داؤ پر لگا کر کوئی ذاتی مقاصد نکالنا چاہتا ہو، ایسا تو ممکن ہے، ورنہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہندوستان کو اپنا پسندیدہ قرار دیا جائے اور دوسری طرف مغربی سرحدوں پر بار بار مسلمانوں کی شہادتیں، مسلمان فوجیوں کی شہادتوں کے بعد پہلے دن سے بھی یہ بات تھی، اور آج تو بالکل بات عیاں ہو چکی، کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اس ظالمانہ اتحاد کا حصہ رہے۔ کل تک اگر کوئی مجبوری تھی، کوئی کمزوری تھی اور دشمن بفرا ہوا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن گھٹنے ٹیک چکا، اب اس میں وہ دم خم نہیں رہا، اب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اب اس کو فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا، ان کے الیکشن قریب ہیں، ان کی حکومت اور ان کی اپنی فوج میں لڑائی شروع ہے۔ وہ کہتے ہیں جلدی واپس آؤ، اور یہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے اور وہاں باقی رہنے کے لیے بہانے بناتے رہتے۔ جن لوگوں کو مفادات مل رہے ہیں، افغانستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ افیون کی کاشت پچھلے سال ہوئی، اور یہ گوروں نے کی، ساری دنیا کو سبق پڑھاتے ہیں۔ وہاں ان کا کالا کردار یہ ہے، اور اس کو بیچ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ تو وہاں سے جانا نہیں چاہتے، اور جو مر رہے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ کو دیکھنے میں یہ اتحادی نظر آتے ہوں گے، اندر سے سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، مفادات کے کتے ہیں، ہڈی پر جمع ہوئے ہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا مفاد چاہیے، جس کو مل گیا وہ بڑا خوش ہے، جس کو نہیں ملا وہ ناراض۔ آج سیناریو اس طرح کا ہے کہ وہ جوتوں میں دال بانٹ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور ہندوستان کے تمام مفادات افغانستان میں زیرو ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ رب الجلال نے سچ فرمایا تھا، فرمایا الذین آمنوا الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر اپنے مال رب کا راستہ روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان کو عقل نہیں آئے گی، یہ خرچ کرتے رہیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ،
یہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال ان پر حسرت و ندامت لے کر واپس آئیں گے، ثم یغلبون، اور آخر ہار پھر ان کی ہوگی۔ کتنے ارب ڈالر پھونک چکے ہیں وہاں، پہلے عرب مسلمانوں کے مال سے لڑتے تھے، ان کو آپس میں لڑا کر، اب ان کو لڑنا پڑا اپنے خرچے پر، اور دیکھ لو دسیوں بینک دیوالیہ ہو چکے ہیں اور ان کی معیشت ڈگمگا رہی ہے، ساری کائنات سے سب سے بڑے مقروض بن چکے ہیں اور دھرم تختہ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر جنگ لڑی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ مال خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر اس پر وہ حسرت و ندامت کی آگ میں جلیں گے، ثم یغلبون، اور آخر کار ہارنا ان کو ہی پڑے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، قرآن سچا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہندوستان کے مکاروں نے اپنی انویسٹمنٹ ڈوبتی دیکھی تو ایک جال پھینکا سازش کا کہ تم ہمیں پسندیدہ قرار دے دو، ہماری تجارت ہونے لگ جائے، اگر ادھر سے نقصان ہوا تو ہم ادھر سے پورا کر لیں۔ اور ہم کتنے سادہ ہیں کہ ایک طرف ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجاتے، ان کے ساتھ باقاعدہ لڑتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مفادات کو پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں جتنے قاعدے ضابطے ہیں، جتنے حکم احکام ہیں، وہ امت اسلامیہ کے فائدے کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ ہاں، کسی کی ذاتی نقصان کے ہو سکتے ہیں۔ چور یہ سمجھے کہ اسلام ہاتھ کاٹ دیتا ہے، چوری تو بڑی مفید چیز ہے، جاتا ہوں اور ایک ہی رات میں 1,00,000 روپیہ لے کے آ جاتا ہوں، 2 لاکھ لے کر آ جاتا ہوں، بڑا فائدہ مند ہے کاروبار میرا۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے، اسلام کا یہ نظام، اسلام کا یہ حکم میرے خلاف ہے۔ کسی مفاد پرست کے ذاتی مفاد کے خلاف تو اسلام کی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل اسلام کی کوئی بات مسلمانوں کے نقصان کی نہیں ہوتی۔ اگر رب ذوالجلال والاکرام بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے، دسیوں آیتیں اور حدیثیں جن میں اللہ تبارک و تعالی ان کا بائیکاٹ کرنے، ان سے دشمنی لگانے، ان سے دوستی نہ لگانے کا حکم دیتا ہے، تو بھائیو یہ کیا ساری آیات نعوذ باللہ فضول ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، کافروں کو مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں پر تنگیاں کرو، ان کو پریشان کرو اور کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت لگانا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا اللہ تبارک و تعالی کو تم پر عذاب نازل کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ پہلے دن سے جو ہم نے کام کیا، کافروں کا ساتھ، مسلمانوں کی مخالفت، آج اس کے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کی ضرورت تھی اسٹریٹجی ایمان والی، غیرت والی نہیں بنائی، اور اس کا نتیجہ ہمیں نظر آیا، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، اور کبھی اللہ محفوظ رکھے آپس کی لڑائیاں اور موتیں۔ لیکن چونکہ اسٹریٹجی کا نتیجہ یہی تھا کہ کافر کو مارنا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک بچا لیا۔ جتنی غلط تھی اتنا نقصان ہمارا ہوا ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، جان کا نقصان ہوا ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عوام ہو یا خواص ہو، علماء ہو یا جہراء ہو، عوام ہو یا حکام ہو، کسی لیول پر بھی ہو،
اللہ تبارک و تعالی کسی قسم کی کافر حربی سے دوستی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کی آواز دور تک جاتی ہے، ہر لیول پر اس بات کا انکار کرو، اور اگر اور نہیں تو کم از کم اپنے گھر کے لیول تک، اپنے جسم کے لیول تک، اپنی اولاد کی حد تک، اپنی بیوی بچوں کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک دشمن کا انکار کرو، اس کے ساتھ دوستی کا انکار کرو، اس کی ریس کرنا، اس کی نکالی کرنا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، اس سب کا انکار کرو۔ یہ ایمان کا لب ہے، ایمان کا مغز ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی، ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں علیہ السلام ان میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیوں؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے، کافروں سے کہا ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو تو اللہ نے آزمایا نہیں، آزمائش تو ان لوگوں کی ہوئی تھی جب بدر کا میدان تھا، ادھر چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے، ادھر بھائی ہے تو ادھر بھائی ہے، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور بیچ میں تلوار ہے، حد فاصل ہے، یہ مومن ہے وہ کافر ہے، عقیدے کا اختلاف ہے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ کاٹ کاٹ کر جب تھک گئے تو پکڑنے شروع کیے، تھوڑا پکڑنے شروع کر دیے وقت سے پہلے، ابھی مزید کاٹے جا سکتے تھے، پہلے شروع کر دیے پکڑنے تاکہ بچ جائیں۔ ہے تو چچے تائے ہمارے اپنے، ایمان لے آئیں گے، بڑی ٹھوکر لگ گئی ان کو، ہو سکتا ہے سنبھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، پکڑ رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا داعی مدینہ میں آیا، اس کے بھائی کو پکڑ رہے ہیں، کہتا ہے بھائیو اس کو اچھی طرح پکڑو، اس کی ماں بہت امیر ہے، بڑا پیسہ ملے گا۔ مڑ کر دیکھ کر آواز پہچانتا ہوا کہتا ہے بھائی تو میرا بھائی ہے، تو ایسی بات نہیں کر۔ کہنے لگے جو تجھے پکڑ رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، وہ میرے بھائی ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور مزید کاٹ سکتے تھے، وقت سے پہلے پکڑنے لگ گئے۔ پکڑنے کے بعد مشورہ شروع ہوا ان کا کیا کریں۔ کسی نے کہا پیسے لے لیں، کسی نے کہا ان سے جو سکھا سکتے ہیں دین یا اپنا پڑھائی لکھائی سکھوا لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمانے لگے یہ جس کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑا دو، وہ لٹائے، گھٹنا رکھے سینے پہ، گلے پہ چھری چلائے، اللہ دیکھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو؟ ابا جننے والا باپ، ایک گھر میں پلنے والا بھائی، کہا اس کے گلے پہ چھری چلے، خون نکلے، رب دیکھے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں زیادہ لوگوں کا مشورہ قبول فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا، پیسے لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، یہ آپ نے بچائے ہیں نا، ان کو مزید کو کاٹا جا سکتا تھا، پہلے پکڑنے شروع کر دیے تاکہ بچ جائیں، تھوڑی اندر رہ گئی نا کہ رشتے دار ہیں، بچ جائیں۔ یاد رکھو جتنے تم نے بچائے ہیں اتنے اگلے مارکے میں تمہارے جائیں گے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ نے ان کو اگر بچایا، قتل نہیں کیا، تو پھر اتنے اگلے مارکے میں تمہارے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے کو قبول فرمایا کہ یہ 70 بچا لیے جائیں، مومن بن جائیں، اگلے مارکے میں 70 ہمارے کام آ بھی گئے تو شہداء کا تاج پہن کر رب کے پاس جائیں۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شہادتیں وہ بھی شہادتیں ہیں، کوئی بات نہیں،
اور یہ کافر مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، سارے ہی چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ادھر 70 بچائے، احد میں 70 کٹے، شہداء کی لسٹ میں شامل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے لکھے لوگوں کو کہا تم ہمارے بچوں کو سکھا دو، جو نہیں پڑھے لکھے کہا پیسے دے دو، پیسے لے کر چھوڑ دیا۔ ابھی فیصلہ ہی کیا تھا، میدان بدر میں ہی موجود تھے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے کچھ ہاتھ میں قیدی آئیں۔ دو معنی، ایک یہ کہ وہ قیدی پکڑنا شروع کرے، حتى یثخن فی الارض، یہاں تک کہ اچھی طرح ان کو کاٹ نہ لے، اور دوسرا معنی کہ ان کو کاٹ نہ لے جو پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا فیصلہ پسند نہیں آیا، فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ کے پاس بڑا مال ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر ہم نے پہلے ہی آپ کو معاف نہ کیا ہوتا تو آج اس کام کی وجہ سے تم پر عذاب آ جاتا۔ غور کرو، غور، کس بات پر عذاب آ جاتا کہ تم نے ان کافروں کو کاٹنے میں دیر تک کیوں نہیں کاٹا اور ان کو پکڑنے میں جلدی کیوں کی؟ ان کو کاٹ دیے ہوتے، ان کو بچایا کیوں؟ کافر کو بچایا کیوں؟ اس پر تمہیں عذاب آ جاتا۔ ہم تو نہ گئے نہ ہم نے کاٹا، وہ گئے مارکے میں، کاٹتے رہے، 70 کاٹ دیے، اور پھر کچھ کو بچا کر پکڑ کے اسیر بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا مزید کٹ جاتے، لو اتنے کاٹنے کے باوجود مزید نہ کاٹنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے پہلے سے معاف نہ کیا ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ غور تو کرو، ہم نے تو کسی کو کاٹا ہی نہیں ہے، کم از کم دل سے بھی نفرت نہ ہو، پھر ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ اگر دل سے بھی نفرت نہ ہوئی، ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو ہاتھ سے کاٹتے تھے، اور کاٹتے بھی کس کو تھے؟ اپنے ابا کو، اپنے بھائی کو۔ ہمیں تو اللہ نے آزمایا نہیں، کاٹتے رہے کاٹتے رہے، کچھ کو بچا لیا تو رب ناراض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا ہوا، میں بھی رہوں؟ فرمایا عمر کیا بتاؤں؟ آج میں نے رب کے عذاب کو بدر کے اس باغ کی دیوار تک آتے ہوئے دیکھا تھا، اگر وہ آگے آ جاتا کوئی نہ بچ سکتا سوائے تیرے اور تیرے چند ہم رائے لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہوگی جتنی کافر سے نفرت ہوگی، یاد رکھو، اور جتنی کافر سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ رب کو گالیاں دینے والے سے نفرت کی جائے، سیدھی سی بات۔ اللہ سے وفا کا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینے والے سے نفرت کی جائے، اور اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے اس کا شریک کیا جائے، اس کے برابر سمجھا جائے، اس میں اللہ جیسی صفات کو بیان کیا جائے، رب جیسی صفات مخلوق میں ثابت کی جائے۔ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کا شریک بنایا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے چھوٹے گناہ جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ کے برابر مخلوق کو کر دو، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، توحید صرف یہ نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے، یہ بھی توحید ہے کہ رب ذوالجلال سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کی جائے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی لگائی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ وفادار ہے، وہ تو تمہارے دشمنوں سے دشمنیاں لگاتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا جو میرا رب کہتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی لگائے گا میں رب اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہوں۔ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی لگائے گا میں رب اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تو تیرے دشمنوں سے جنگ کرنے کو تیار ہے اور تو اس کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتا پھرتا ہے۔ یہ وفا کا جواب ہے، اللہ کی محبت کا یہ جواب دیا تو نے، اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات کڑوی ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس جرم سے توبہ نہیں کرو گے، یہ جرم کرتے کرتے حیا آڑے نہیں آتی، تو پھر مجھے اللہ کی بات کرنے میں حیا آڑے کیوں آئے؟ ہم سب الا ماشاء اللہ کافر کے کلچر پر چل رہے ہیں، اس جیسی شکلیں بنانے کو پسند کرتے ہیں، اس جیسا لباس پہنتے ہیں، تنگ لباس جس سے سارے جسم کی نمائش ہوتی ہے، ایک ایک انگ الگ الگ نظر آتا ہے، اور ہم آڑے ٹیڑے بہانے کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اس پر ایمان اور اس کے دشمنوں جیسی شکلیں بناؤ، یہ آپ کو کس طریقے سے گوارا ہے؟ ان جیسا بن کر دکھاؤ، ایک ایک کام میں، ایک ایک حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں جیسا ان کی تشبیہ بناؤ۔ اگر حکمران اپنے لیول پر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اپنے لیول پر یہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا لباس دیکھ لو، ہماری بچیوں کا لباس دیکھ لو، ہماری اپنی عقلیں شکلیں دیکھ لو، ہمارا کلچر اور ثقافت دیکھ لو، تہذیب اور تمدن دیکھ لو، ہم اسی کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، انہی کی شکل بنانے کو پسند کرتے ہیں، انہی کے کتبے، انہی کے الفاظ اپنے سینے پہ سجاتے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، پورا سلیب اس کے قمیص پہ بنا ہوا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہر لیول پر ان کی طرف جاتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کوئی صورت خالی نہیں ہوگی جن میں کافروں کا تذکرہ کر کے ان کی مذمت نہیں کرتا اور ان سے بچنے کی تلقین نہیں کرتا۔ شیطان جیسے مت ہو جاؤ، عادیوں جیسے مت ہو جاؤ، سمودیوں جیسے مت ہو جاؤ، قوم شعیب جیسے، قوم لوط علیہ السلام جیسے سب کے قصے بیان کرتا اللہ تبارک و تعالی، اور پھر فرماتے فاعتبروا یا اولی الابصار، ان سے نصیحت حاصل کرو، ان کے کرتوت کیسے تھے، ان کا انجام کیسا ہوا، تم ویسے اعمال نہ کرنا، کہیں تمہارا انجام بھی ایسا نہ ہو۔ جتنے قصے انبیاء کے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان جیسی بری عادات تم نہ اپنا لے، ان کی قوموں کے قصے۔ اور ہم ان سب باتوں کے باوجود اسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، بھاگ کر جانا چاہتے ہیں، اپنے ہر لیول پر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان کے تقاضے پورے کرو، عقیدے کے تقاضے پورے کرو، ایمان کی غیرت کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو میں نے عرض کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔